جزاک اللہ۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر جمعے کو ہم حدیث شریف کا درس سنا کریں گے۔ یہ کتاب ہے الادب المفرد۔ یہ وہ کتاب ہے جو امام بخاری نے بخاری شریف کے علاوہ لکھی ہے۔ بخاری شریف کے علاوہ بھی ظاہر احادیث مبارکہ کی کتابیں بخاری کے علاوہ بھی تو ہیں ہی، تو لکھی امام بخاری نے ہے۔ اس میں آدھی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ بخاری کی شرائط پر لکھی گئی ہے۔ یعنی بخاری کی شرائط سے مراد یہ ہوتی ہے کہ چونکہ امام بخاری صاحب نے جو بخاری شریف لکھی وہ اس قدر خوبصورت انداز میں لکھی اور اس میں اتنی کڑی شرائط رکھی کہ اس لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن شریف کے بعد سب سے اصح ترین کتاب، سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ تو اس میں آدھی احادیث جو ہے وہ بخاری کی شرط پر ہیں اور آدھی احادیث جو ہیں وہ امام مسلم کی شرط پر ہے، جو صحیح مسلم کتاب لکھی گئی ہے اس کی شرط پر ہے۔ تو یعنی یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ اور اس میں ہے کیا، اس کا انتخاب میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ آج کل کے ہمارے اس معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے۔ ہم آداب زندگی بھول گئے ہیں۔ حدیثیں تو ساری اچھی ہیں اور سب میں ہی بہت اچھی، ظاہر ہے سرکار کی بات تو کوئی عام تو بات ہے ہی نہیں ہے، حضور کی بات تو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن اس میں جو سرکار کی وہ باتیں جمع کی گئی ہیں جو ہماری آداب کے متعلق ہیں، آداب معاشرت، ہماری جو زندگی ہے، زندگی کے اندر ہم نے کس کے ساتھ کس ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، آداب زندگی کے متعلق سے اس میں احادیث جمع کی گئی ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا کہ آج ہم ادب آداب بھول گئے ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، ایک دوسرے کو جناب معاملات کے لیے دوڑتے ہیں، تو اس لیے میں نے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا کہ ہمیں آداب زندگی معلوم ہو جائیں کہ ہم نے کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ اور امام بخاری کی کیا ہی بات ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا جو باب اس میں ذکر کیا وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کے متعلق ہے کہ والدین کے ساتھ ہم نے کیا حسن اخلاق کرنا ہے۔ پہلے اکیلا والد کے لیے، پھر اکیلی ماں کے لیے، پھر دونوں کے لیے، اس میں تقریباً 4-5 باب جو ہیں وہ امام صاحب نے والدین کے متعلق ذکر کیے ہیں۔ اس میں عربی حدیث اگر پڑھوں گا تو وقت زیادہ لگے گا نا، پھر ہم ایک دن میں ایک ہی حدیث پڑھ پائیں گے، تو میں صرف ترجمہ کروں گا، جہاں ضرورت ہوگی وہاں تشریح بھی کیا کروں گا، نہیں تو صرف سرکار کی بات سنیں گے اور آگے چلیں گے۔ میرے الفاظ سے زیادہ اچھے الفاظ ہیں کہ ہم رسول اللہ کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بڑی سند ہوگی وہ پوری سند بھی ذکر نہیں کروں گا، مختصراً، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سرکار کے فرامین کو سن سکیں۔ پہلی حدیث ہے، باب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، باب کا نام باب ہے بابو قولہ تعالی وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت۔ حضرت عمر شیبانی کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نے اس گھر کے مالک گھر جو تھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا تھا، اس گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمر شیبانی نے کہا کہ اس گھر کے مالک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کی اس کے بعد پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ دیکھیں نماز کے فوراً بعد سرکار نے والدین کی بات کی۔ میں نے عرض کی پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ انہوں نے فرمایا میں نے آپ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہی بیان فرمایا، اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ مزید نیک اعمال کے متعلق ارشاد فرماتے۔ حدیث نمبر 2 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ کتنی بڑی بات فرمائی کہ رب تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، یعنی والدین راضی تو رب راضی، والدین ناراض تو رب ناراض۔ اگلا باب ہے ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3 ہے، حضرت
بحر بن حکیم اپنے والد سے ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی ماں سے۔ میں نے دوبارہ عرض کی میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ آپ نے پھر فرمایا اپنی ماں سے۔ میں نے تیسری بار عرض کی کہ میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ آپ نے پھر فرمایا کہ اپنی ماں سے۔ تو میں نے چوتھی بار عرض کیا کہ میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے باپ سے۔ پھر اس کے بعد جو زیادہ اس کے قریب ہے، یعنی باپ کے رشتہ دار، ماں کے رشتہ دار، جو خونی رشتہ دار، جو پھر جس قدر قریب ہوتے جائیں گے ان کے ساتھ نیک سلوک پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھتا جائے گا۔ چوتھی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے میرے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کو میرے علاوہ کسی اور آدمی نے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے اس کے ساتھ نکاح کرنا پسند کر لیا، تو مجھے اس پر بڑی غیرت آئی، میں نے اس کو قتل کر دیا، اس عورت کو قتل کر دیا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیوں نہیں کیا۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ فرمایا اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرو اور اس کی طرف قربت اختیار کرو، یعنی جتنی تجھ میں طاقت ہے۔ پس میں گیا اور میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا آپ نے اس ماں کے زندہ ہونے کے متعلق کیوں پوچھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے زیادہ کسی عمل کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قریب تر نہیں پایا۔ بات سمجھیے، ایک شخص نے گناہ کبیرہ کر دیا، قتل کر دیا، اور قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اب حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک کرو گے تمہارا وہ گناہ معاف ہو جائے گا، یعنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اس قدر اللہ کے قریب ترین اور پسندیدہ عمل میں سے ہے۔ آگے پھر باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور آگے والدین کے متعلق کچھ اور ابواب بھی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر سنیں گے۔ آج ہم نے 4 احادیث سنی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان احادیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا۔